ارسل معنا بنی اسرائیل کو آزادی دے دو. جب تک آزادی کی تصور نہیں آتا نہ دین نافذ ہوتا ہے، نہ ایمان نافذ ہوتا ہے، نہ کوئی اور چیز نافذ ہوتی ہے. پہلی چیز، مکہ کی وادیوں سے ہجرت کس لیے کی گئی تھی؟ مکمل آزادی، تاکہ آپ اپنے اس معاملے کے اندر اپنے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کریں. اور دوسری چیز جو اسی آئین کے تحت تحفظ دی گئی ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمام پیغمبروں کو بھیجا. میں قرآن کی آیت سن، تمام پیغمبروں کو لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، نشانیاں لے کر بھیجا، وانزلنا معہم الکتاب، اور کتاب دے کر بھیجا، والمیزان، اور میزان. یہ جو سپریم کورٹ کے باہر لٹکی ہوئی ہے، یہ جو ہائی کورٹ کے باہر لٹکی ہوئی ہے، کیوں بھیجا؟ لیقوم الناس بالقسط، لوگوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان نہیں، عیسائیوں کے درمیان نہیں، یہودیوں کے درمیان نہیں، لوگوں کے درمیان پیغمبر کیا کرتا؟ یقوم الناس بالقسط، رول آف لا قائم کرے. یہ پیغمبروں کی ذمہ داری تھی رول آف لا کو قائم کرنا، یہ پیغمبروں کی ذمہ داری تھی انصاف کو قائم کرنا، یہ پیغمبروں کی ذمہ داری تھی کہ جو اس معاشرے کو اندر یہ جو میزان اور کتاب دے کے، کتاب کیا ہے؟ قانون کی کتاب جو اللہ نے نازل کیا. وہ قانون کی کتاب اللہ کے نازل کیے ہوئے قانون کی کتاب اور انسانوں کے نازل کیے ہوئے قوانین میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے. کوئی قتل کو جائز نہیں کہتا، کوئی زیادتی کو جائز نہیں کہتا. لیکن معاملہ یہ ہے، پاکستان میں اس وقت جس آئین کے اوپر لکھا گیا، اس پارلیمنٹ کے اوپر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، ادھر لکھا ہوا ہے وَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، جہاں لکھا ہوا ہے اعْدِلُوا وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. ان قرآن کی آیات کے لکھنے کے باوجود معاملہ یہ ہے کہ اس دور کے اندر، گزشتہ 1.5 سال کے اندر جو کیفیت گزری ہے، اس کیفیت کے اندر نہ اس وقت رول آف لا ہے اور نہ مکمل آزادی ہے. یہ وہ پیغمبرانہ مشن کون ادا کرے گا؟ یہ آپ لوگوں پر اللہ ذمہ داری نکالتا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ہم نے تمہیں ذمہ داری دی ہے، بالکل ویسی ذمہ داری جیسی ہم نے پیغمبر کو دی تھی کہ تم پر گواہی دے. دو ذمہ داریاں مجھے پورے اس کے اندر اٹھا. اور اللہ کہتا ہے جب تم نہیں کرتے ہو نا، جب تم آزادی نہیں کرتے ہو نا، جب تم مکمل آزادی کی جدوجہد نہیں کرتے ہو، جب تم رول آف لا نہیں کرتے ہو، اللہ کہتا ہے میں کیا کرتا ہوں؟ لباس الجوع والخوف، میں تمہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیتا ہوں. کیا ہم نے بھوک اور خوف کا لباس نہیں پہنا ہوا؟ کیا ہم زندگی کے اندر وہ اس کیفیت کے اندر نہیں ہے کہ جس کو اللہ بیان کرتا ہے قرآن کے اندر کہ ہم ان کو ایسی کیفیت کے معیشت ضنکا، ایک ایسی کیفیت میں کہیں گے کہ ان کی گزران مشکل کر دیں گے. وہ زندہ رہنا چاہیں گے نہیں رہیں گے. وہ ان کے پاس پیسہ ہوگا، دولت ہوگی، لیکن اس کے بعد ان کے لیے سہولیات بےمانی ہو کر رہ جائیں گے، گزران مشکل کر دیں گے. وَإِنَّهُ لَمَعِيشَةٌ ضَنْكَ. تو اب مسئلہ سارا یہ ہے، بھول ہے ان سارے لوگوں کی کہ جو اس کائنات کا پہیہ الٹا کرتے ہیں. میری عمر 68 سال کے قریب ہے. دنیا کی تمام تاریخ اٹھائیں اور پاکستان کی 2 موومنٹ اٹھا رہے ہیں. جب کبھی موومنٹ اٹھی ہے ہمیشہ پریس پر پابندی ہوئی ہے، اس کے درمیان اٹھی. ایوب خان کے خلاف موومنٹ اٹھی، پریس اس کے پاس، اخباریں اس کے پاس، ریڈیو اس کے پاس، ٹی وی اس کے پاس. لیکن ہم بچے تھے جب ایوب کتا ہائے ہائے پوری گلیوں میں ہوتا تھا. ایوب خان کو پوچھا تم نے چھوڑا کیسے؟ اس نے کہا میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو یہ میرے دونوں پوتے جو تھے اچانک ایک جھنڈا سا اٹھا کے تقریر کر رہے تھے، نعرہ لگا رہے تھے ایوب کتا ہائے ہائے. یہ ہوتی ہے پبلک سپورٹ. 77 تمام لوگ جیل میں تھے، تمام لوگ. مجھے یاد ہے اعتزاز صاحب اس وقت اس گورنمنٹ کو چھوڑ کے واقعی رول آف لا کے لیے باہر نکلے تھے. آپ حیران ہوں گے کہ لیفٹ کے لوگ حسین نقی جیل میں، مظہر علی خان جیل میں، پنجاب پنج کے مظفر قادر جیل میں، ثناء الدین جیل میں، الطاف حسن قریشی اور مجیب الرحمان شامی، کون جیل میں نہیں تھا؟ تمام پریس اس کے ساتھ تھا. لیکن 77 کے جو لوگ لاہور کے شاہد ہیں انہوں نے وہ جلوس دیکھے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے تختہ الٹ کے رکھ دیا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں دنیا میں ریولوشن جو ہے وہ پریس کے ذریعے آتے ہیں؟
पूरे के पूरे 1917 के अंदर जब रेवोल्यूशन आया है, उसका बॉल्शेविक रेवोल्यूशन, तो साइक्लोस्टाइल मशीन के ऊपर वो कागजात घुमाते होते थे, वो लेके जाते होते थे। मसला सिर्फ ये, मैं ज्यादा बातें आपके साथ नहीं करना चाह, इसलिए कि बुनियादी तौर पर दुख, अलम और कैफियत ऐसी है कि इस वक्त हम उस मकाम पे आ चुके हुए हैं, इनकलाब के और तब्दीली के जो मुवर्रिखीन हैं, जो उनके माहिरीन हैं, वो कहते हैं कि हर मुआशरे का एक टिपिंग पॉइंट होता है, एक कुव्वत बर्दाश्त की हद होती है। गधे के ऊपर आप लाठियां लगते जाते हैं, 1 2 3 4 5 2000 लाठियां होती हैं, वो खामोशी से बर्दाश्त करता है। अचानक 2001 की उम्र उछल पड़ता है और लोग समझते हैं ये हो क्या गया। जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग होते हैं, वो अवाम को गुब्बारा समझते हैं, गुब्बारे की तरह खूब भरते जाते हैं, गुब्बारा लंबा होता जाता है, एक दिन उनके मुंह पे फट जाता है। इस ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान में लोगों की कुव्वत बर्दाश्त बहुत है, लेकिन मैंने ये देखा है, जिस दिन हमने 9 अप्रैल 77 को सुहेल शामी की लाश उठाई थी, उसके बाद हमें याद है कि क्या क्या सूरत हाल हुई थी और कैसे चीजें बदली थी, कोई रास्ता नहीं निकला था। याद रखो, जो लोग तारीख से सबक नहीं लेते वो हमेशा ऐसे होते हैं। आखिर में एक बात बताऊंगा, करके जाऊंगा। एक लेफ्टिनेंट जनरल कमाल मतीनुद्दीन हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है ट्रेजेडी ऑफ एरर, बड़ी मशहूर किताब है इस पाकिस्तान में। उसने कहा सिर्फ एक ग्रोह ऐसा था कि जो पाकिस्तान के इस सारे के सारे टूटने के अंदर सबसे बड़ा जिम्मेदार था, और वो था उस वक्त की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स देने वाले। वो याया खान को लिखते थे, सब कंट्रोल में है, ये चंद लोग हैं, ये मुजीबुर रहमान, इसको तो लोग गद्दार समझते हैं, तो पता नहीं कहां से जीत गया है। ये जहां जो शोर मचा रहे हैं आर्मी एक्शन के खिलाफ, इनको तो लोग नफरत करते हैं, उनके मुंह पे थूकते हैं। उसने वो रिपोर्टें कमाल मतीनुद्दीन, लेफ्टिनेंट जनरल कमाल मतीनुद्दीन, उसने कहा अगर ये चीजें आंखें और कान बंद न करती तो मेरा मुल्क बच जाता। आज भी 32 साल मैंने गुजारे हैं इन लोगों के साथ, आज भी आंखें और कान बंद करने वाले मौजूद न हों तो मेरा मुल्क बच सकता है। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।